Assalamu alaikum everyone. Welcome to Insaf Ki Baat. Khurshid Saab and Ali, thank you so much for joining us as guests. Unfortunately, aaj the topic that we want to discuss is a topic that is bleak and dark and is also one of the sadder realities of our life. آپ دونوں کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ ڈسکس کرنا چاہتے تھے کہ with mob incidents, what is the direction that we as a Pakistani society or we as a nation are headed in? Because اگر ہم historically دیکھیں تو ابھی تو the Sialkot incident got highlighted because there was a foreign national involved and all of the state rushed to respond to it from the highest offices to the lowest offices. Everyone responded to that. لیکن اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ان دا لاسٹ فیو ایئرس سیالکوٹ میں ہی پہلے دیر واز دا انسیڈنٹ آف ٹو بردرس، اس سے پہلے آپ دیکھیں دیر واز مینار پاکستان انسیڈنٹ ایز ویل. وی مائٹ ڈس ایگری ود دی آؤٹ کم آف دیٹ، لیکن اٹ واز اے موب انسیڈنٹ، ہم اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتے. اس سے پیچھے جائیں تو وی سی کہ دیر ہیو بین ملٹیپل انسیڈنٹس جہاں پہ ہندو ٹیمپلز ور ریزڈ ٹو دا گراؤنڈ، جہاں پر موب کو پھر انسائٹ کیا گیا، انہوں نے جا کے ریلیجیس سائٹس کے اوپر اٹیک کیا. اس سے پیچھے جائیں تو وی سی کہ ریلیجیس مائنورٹیز کے اوپر موب اٹیکس کیے گئے. تو سر سب سے پہلے آئی وانٹیڈ ٹو آسک یو اینڈ یور ورک آلسو پوائنٹس ٹوورڈس دس ڈائریکشن. ان یور اوپینین ہاؤ ڈز دس ہیپن؟ کیا بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر کسی ایک کاز کے پیچھے وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں، یا کیا وائلنٹ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر ان دا گارب آف انانیمٹی جس میں کوئی ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ نہ کر سکے، پنشمنٹ جو ہے وہ شیئر ہو جائے اور پھر وہ وائلنٹ ہوتے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک از دی ایکچوئل آن گراؤنڈ ریالٹی آف کیا ایز انڈیویجولس ہم وائلنٹ ہو گئے ہیں، یا ہم ایز اے گروپ اکٹھے ہوتے ہیں تو کوئی کلیکٹیو اس کی وجہ سے پھر ہم وائلنس پہ اتر آتے ہیں؟ دیکھیے جو موب سائیکی ہے نا، اس کا جو انالیسز ہے بدقسمتی سے ہمارے یہاں نہیں ہوتا. جو آپ کی کلیکٹیو سائیکالوجی ہے، جو آپ کی سوشل سائیکالوجی ہے، اس پہ کوئی آپ نے کام نہیں کیا ہوا. مجھے یاد آتا ہے ایرک فرام کی جو کتاب ہے سینٹ سوسائٹی. آپ دیکھیں کہ ویسٹ کی جو ایک کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے جو 20th سینچری میں ڈیولپ ہوئی اور آگے بڑھی، تو اس کے اندر بھی بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز تھے. تو فرام نے اس کو بہت اچھی طرح سے انالائز کیا. ان کا اپنا ایک فرینکفرٹ اسکول ہے جس کے زیر اثر انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھا، انالائز کیا. لیکن انہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ مثلا انہوں نے ایک پورا چارٹ دیا کہ معاشی طور پر تو بڑے خوشحال لوگ ہیں، پیسہ بھی ہے، لیکن خودکشی کرتے ہیں. اور وہ خودکشی کے رجحانات کیا ہیں سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کیا سوسائٹی کے اندر ٹرینڈس چل رہے ہوتے ہیں، وہ کیا بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ موب سائیکالوجی یا سوشل سائیکالوجی ان دا ادر سینس، اس کو تو آپ سمجھیں کہ وہ کیسے جنریٹ ہوتی ہے. پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ ہم تو کسی مسئلے پہ کوئی بہت سنجیدگی کے ساتھ کبھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد ایک کمیشن بنا تھا، اور کانگریس کا کمیشن بنا تھا. اس میں ڈیموکریٹس بھی تھے، اس میں ریپبلکنز بھی تھے، اور سب پارلیمنٹیرینز نے مل کے ایک اپنی ایک رپورٹ مرتب کی تھی. وہ غلط یا صحیح جو بھی تھی، لیکن اس رپورٹ کو آپ دیکھیے انہوں نے ابن تیمیہ اور سید قطب سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا کھنگال مارا یہ جاننے کے لیے کہ 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا کیسے اور کیوں ہوتا ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کے ہم عادی نہیں ہیں. ہر واقعے کو ہم انڈیویجول انسیڈنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا جو سولوشنز بھی ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ انڈیویجولسٹک اس پہلو سے ہوتے ہیں کہ اس کو ایک کلیکٹیو یعنی ایک سیریز آف ایونٹ کے طور پہ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دہرایا نا یہ واقعات، یہ ایکچولی ہر واقعہ دوسرے سے الگ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے واقعات ہیں. اب آپ کبھی اس پہ غور کریں کہ کیوں ڈیولپ ہوتے ہیں. میرے نزدیک اس کے دو بڑے اسباب ہیں. ایک سبب تو ہے ہمارا تصور مذہب، ہم نے مذہب کو کیسے سمجھا، مذہب ہمارے لیے کیا چیز ہے. اور دوسرا ہے سوسائٹی میں بائی اینڈ لارج ایک ڈپریویشن، ایک محرومی لوگوں کے اندر، اور نوجوان جو ہیں جو ڈائریکشن لیس. آپ جانتے ہیں، آپ اس کو بڑی اپنی اسٹرینتھ اور ہے اسٹرینتھ ہوتی ہے اگر آپ اس کو پازیٹیو دیکھ لیں کہ ملک کی بڑی تعداد جو ہے مور دین 60% یوتھ ہے. اس کو آپ نے کوئی ڈائریکشن ہی نہیں دی. آپ نے جب سے تعلیم کو کاروبار بنایا تو ڈگری ہولڈرز کی بڑی تعداد ہے، اس کے لیے اس کی پروپورشنل آپ کے پاس جابز بھی کوئی نہیں ہیں. تو وہ کیا کریں؟ ان کو پھر رہے ہیں بس، ان کو کوئی چیز. اور پھر یہ جو مذہب کا، پہلی بات میں آپ سے کروں، یہ جو مذہب کا فنامینن آیا ہے پچھلے عرصے میں، جب پاور پالیٹکس میں مذہب ایک بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی
جس کے اندر کوئی ریلیجیس ایجوکیشن نہیں ہے, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, مذہبی نعرہ لگا سکتا ہے, تھوڑا سا پرووک کر سکتا ہے لوگوں کو, شعلہ بیان ہے, تو وہ ایک دم سے مین اسٹریم میں آتا ہے اور لیڈرشپ کی صف پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی ایک طرف وہ نوابزادہ نصر اللہ خان جیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے جان ساری عمر لڑائی ہوگی, وہ ایک دم سے اٹھتا ہے کوئی 20-25 سال کا آدمی, تو اس کے صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اصل میں یہ تصور مذہب پہلا تو بڑا ریزن ہے کہ آپ, مذہب ہمارے لیے کیا ہے, فخر کی علامت ہے, ہمارے لیے ایک عصبیت ہے, اور پھر ہمارے لیے کیا ہے, ایک عظمت رفتہ. دنیا میں ہم کمال تھے اور یہ لوگ دیکھیں انہوں نے ہمیں اصل میں یہ سازش کر کے ہمیں اس سے ہٹایا ہے, لہٰذا ان کے خلاف لڑنا ہمارا مذہبی تقاضا ہے. مذہب یہ نہیں ہے, کم از کم میری انڈرسٹینڈنگ میں مذہب تو خدا کی ہدایت کا نام ہے. مذہب تو یہ اس لیے ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو پیوریفائی کروں. وہ دنیا میں کسی کا اقتدار قائم ہو جانا یہ ایک واقعہ ہے جو کبھی ہو جاتا ہے. مثلا مسیحیت میں نہیں ہوا, حضرت مسیح کی زندگی میں نہیں ہوا, اور ان کے بعد آ کے رومنس بادشاہ نے مان لی کرسچینٹی کو, تو کرسچینٹی کا دنیا میں غلبہ ہو گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے ان دا سینس کہ آپ نے ایک اسٹیٹ بھی کھڑی کر دی, تو وہ بھی ایک لیگیسی میں آ گیا. تو ہم نے کہا کہ یہ بھی گویا ایک مذہبی لیگیسی ہے. حالانکہ پولیٹیکل پاور میں آ جانا یا کسی قوم کا لیڈر بن جانا وہ کچھ اور عوامل کے تابع ہوتا ہے, اور وہ کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا. جیسے پیغمبروں کی زندگی میں اب ساری دیکھیں نا, چند ہیں جو اقتدار تک پہنچے ہیں, اکثریت نہیں پہنچی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی انٹیگرل پارٹ آف دی ریلیجن نہیں ہے کہ آپ نے ضرور اقتدار تک پہنچنا ہے. لیکن ہم نے جو انٹرپریٹیشن ڈیولپ کی اس میں یہ نہ صرف انٹیگرل پارٹ ہے بلکہ سینٹرل پارٹ ہے, پاور. تو جب آپ پاور سے اس کو مذہب کو ریلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, پھر وہ موب میں بھی کنورٹ ہوتی ہیں, اور پھر آسان ہوتا ہے. اور پھر جب آپ کی مذہبی لیڈرشپ اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو ہیرو بھی بناتی ہے اور قوم اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. یعنی آپ سب لوگ یہ, ہم اس کا انکار تو نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی تاریخ کے جو بڑے جنازے ہیں وہ ممتاز قادری کا جنازہ بھی ان میں سے ایک ہے, خادم رضوی صاحب کا جنازہ بھی ان میں سے ایک ہے. یہ لوگ ان کو پکڑ کے تو نہیں لائے, لوگ خود آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہیرو بنائے, آپ نے جو مذہب کا تصور دیا, اس کے اندر کون سے لوگ ہیں جو پاپولر ہوتے ہیں. بڑے بڑے نیک لوگ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ڈاکٹر فاروق خان جیسا آدمی شہید کر دیا گیا, زندگی لگا دی, اپنی جان دے دی آخری وقت میں. میں ان کے جنازے میں شریک تھا, 2-2.5 صفوں سے بڑا جنازہ نہیں تھا, اور وہ نون آدمی تھے, سوسائٹی کے اندر کام بھی کر رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ان کو سوسائٹی نے مذہب کا نمائندہ نہیں مانا, اس کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو مانا. تو یہ سارے وہ عوامل ہیں جن کا کبھی کوئی بیٹھ کے کوئی ہمارے یہاں کمیشن بنے, کوئی جائزہ لے, کوئی. اب آپ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعفیٰ اگر یہ ہوا تھا واقعہ تو سب سے پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے تھا, اور اس میں ساری جماعتیں یہ کہتی ہیں آ کے کہ یہ کوئی صورت گوارا نہیں, کوئی اگر مگر نہیں ہے, کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہم گوارا نہیں کریں گے. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ قانون غلط ہے یا صحیح ہے, لیکن آپ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ قانون موجود ہے, کورٹ سے رجوع کریں. ہم اس کو کبھی گوارا نہیں کریں گے, کوئی جماعت نہیں کرے گی. یہ ایک نیشنل ایشو پہ طور. اچھا, حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کو کسی نیشنل ایشو پہ ساتھ لے کے چلنے کے لیے اس کے ایجنڈے میں نہیں ہے کہ چوروں سے ہم کیا دہشت گردی کے خلاف ایجنڈے پہ دستخط کروائیں, نہیں لے کے چلنا ساتھ. یہ مطلب نیشنل کنسنسس. اور اسی طرح نہ کوئی سوشل سول سوسائٹی لیول پہ کوئی پلیٹ فارم ہے جو قوم کو جمع کر سکے. تو وہ بنیادی کام آپ نہیں کرتے کہ جس میں آپ ایک قومی مسئلے کا انالیسس کر کے ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کریں جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو جائے, یعنی اس کے ریپرزنٹیٹیو پولیٹیکل فورسز, مذہبی فورسز. بلکہ اس کے مقابلے میں ہر انسیڈنٹ کو آپ ایک الگ سے دیکھتے ہیں, اس پہ الگ سے ریئیکشن دیتے ہیں, 4 دن کے بعد وہ پرانا ہو جاتا ہے, پھر نیا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو سر ان سم ویز اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی اسٹیٹ کی قیام پاکستان کے وقت سے لے کے آج تک ایک جو انسیکیورٹی رہی ہے کہ ایک ملک معرض وجود میں آیا, اور اس میں اس کو جو ایلیٹس تھے ان کو پرسیو چیلنجز ایتھنو نیشنلزم سے بھی تھے, وہ بعد میں پھر کسی طور چل کے بنگلہ دیش کے قیام کی صورت میں بھی وہ مرتب ہوئے اس کے اثرات. اور پھر اس کا ایک جو حل ڈھونڈا گیا یا اس کو ابھارا گیا وہ تھا مذہب کا استعمال, کہ شاید یہی لوگوں کو یونائٹ کر سکتا ہے, یہی ہمیں لوگوں کو موبلائز کر سکتا ہے, ایک ایسی طاقت دے سکتا ہے جو اس سلطنت کو قائم رکھے. پھر اس کو میرے خیال میں مزید مہمیز ملی 80s کے دہائی میں, جب گلوبل اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ جی یہ تو سوویت یونین کے خلاف بھی اور سوشلزم کے خلاف بھی ایک بہت بڑا ہتھیار بن سکتا ہے.
تو 80 کی دہائی کولڈ وار کی پولیٹکس نے پھر یہ مذہب کا جو استعمال ہے، لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی جنریشنز جو ہیں ان میں ایک ایگریشن، غصہ، ان کے اندر ایک جنگوازم، اور وہ ایک مسلسل ایک حالت جنگ میں محسوس کرتے ہیں اپنے کو. تو ایک اس کو یہ جو تصور ہے یا اس کو ایک نظریاتی بنیاد فراہم ہو گئی، اور دوسرا پھر یہ ہوا کہ چونکہ معاشی ناہمواری ہے، معاشی حالات ایسے ہیں کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جو ینگ لوگ ہیں ان کے پاس، اور ہم وہ علی کی طرف آئیں گے کیونکہ آپ بڑا کام کرتے ہیں ینگ لوگوں کے ساتھ، تو پھر ان کے اندر یہ جو سارے ان کے جبر ہے جو زندگی کا، کہ آگے بڑھنے کے مواقع بھی نہیں ہیں، ہوپ بھی نہیں ہے، اور جو ویلیوز کسی بھی ایک مہذب سوسائٹی میں ہوتی ہیں، رواداری کی، برداشت کی، اور اس طرح کی ضبط و تحمل کی، صبر کی، تو ان کے بجائے جو جنگوازم، غصہ اور ایگریشن ان کے اندر ہے. مثلاً وہ میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ایک سیلفی لے رہا ہے نوجوان اس برننگ باڈی کے ساتھ، اس کے موبائل کے کور پہ لکھا ہوا ہے کہ اپنا وقت آئے گا. تو ان کو پھر اس طرح کی جہاں پہ ہیومن ڈگنیٹی ٹریمپل ہو، جہاں پہ لوگ اس طرح کی زندگی گزاریں، جب ان کو ذرا سا بھی موقع ملتا ہے، پاور آف پوزیشن ملتی ہے، تو پھر وہی انفلکٹ کرتے ہیں مزید ٹراما، مزید پین، اور وہ اس سے گلوریفیکیشن محسوس کرتے ہیں. تو علی، ینگ لوگوں کے ساتھ آپ نے کافی کام کیا، آپ شعور فاؤنڈیشن بھی اس حوالے سے چلاتے ہیں. تو آپ کی کیا یہ جو یوتھ ہے ہماری، ان کے اندر یہ جو غصہ اور نفرت ہے، کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں اور کیا حل ہے اس کا؟ اصل میں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جیسے خورشید صاحب نے فرمایا کہ جو ہماری مذہبی فکر ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا، جو ہماری نیچر آف دا اسٹیٹ ہے، یا جس طرح سے 1947 آنورڈز ہم ابھی تک چلتے آئے ہیں، مختلف عوامل ہیں. جب بھی کوئی ایک ایکشن، کوئی بھی ایگزیکیوشن ہوتی ہے، تو اس میں ڈفرینٹ سٹریمز ہیں جو ہے وہ عمل پیرا ہوتی ہیں. اس کے اندر مذہب ایک ہے، اس کے اندر ان کی اکنامک کنڈیشننگ ایک ہے، اس کے اندر ان کا لوکل کلچر ایک ہے، اس کے اندر اسٹیٹس آف جو آپریٹس ہے اسٹیٹ کا، جو گورنمنٹ جس طرح سے اس کا چل رہا ہے نظام، جو اس وقت جو حالات ہیں وہ ایک ہیں، فائنینشیل فرسٹریشن ایک ہے. پھر ان کے پاس کوئی اور ذرائع نہ موجود ہونا، جائز ذرائع آف انٹرٹینمنٹ جن کو ہم کہتے ہیں. اس میں یہ، حالانکہ جب ہم اس واقعے کے پس منظر میں دیکھیں گے تو بہت سی چیزیں نکلیں گی نا. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جب اس کو دیکھیں گے بہت باریکی سے، تو آپ کو یہ بھی لگے گا کہ یار وہاں پہ ایک کھیل کا میدان ہوتا ہے تو حالات مختلف ہوتے ہیں. یعنی یہ اس لیول تک دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر کیا کیا عوامل ہیں. لیکن ظاہر ہے علی، مجھے اگر اجازت دیں، اسٹرینتھن آپ کے پوائنٹ آپ جاری رکھیے گا. جس دن یہ واقعہ ہوا نا سیالکوٹ کا، کم و بیش اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد ایک واقعہ ایبٹ آباد میں بھی ہوا. کامسیٹ یونیورسٹی میں انہوں نے ایک کنسرٹ رکھا، اور کنسرٹ رکھا تو اس کے بعد پورے شہر میں کمپین شروع ہو گئی. سارے جمعہ کے مساجد کے خطبے اس کے خلاف تھے کہ یہاں فحاشی پھیلائی جا رہی ہے. یا آپ دیکھیں یونیورسٹی کے اندر کیا یہ گانے بجانے کے لیے اور ناچ گانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. ایک پوری کمپین پورے علاقے میں شروع کر دی. اب آپ بتائیے جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے اندر میں کہ یہ کیا سوسائٹی میں مسئلہ یہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ عوامل دیکھیں گے نا، تو آپ فار انسٹنس ٹیئر 1 رکھیں گے، ٹیئر 2 رکھیں گے، ٹیئر 3 رکھیں گے. یہ آپس میں میوچلی ایکسکلوسیو بھی ہو سکتے ہیں اور انکلوسیو بھی ہو سکتے ہیں. حوالہ دیے بغیر لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی میں ہیری پوٹر ویک منایا گیا، یہ منایا جا رہا ہے. اگلے ہفتے طارق جمیل بھی بلا لیے. So there is a solution to that. صحیح ہے. تو اب ویسے طارق جمیل صاحب کی کوئی عزت نہیں کی انہوں نے. میں ایک بات کروں کہ they know at the end of the day، چاہے وہ مجبوری میں ہو یا یہ محض واقعات دو مل گئے ہوں، کوئی ہم اس پہ نہیں کہتے کہ اسی نیت سے، اسی انٹینٹ سے ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ دیکھیں گے نا عوامل کے، ایک فرسٹریشن ایک انسان میں جو ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے کیا کیا ان پٹس ہیں اس کے اندر تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ مذہب ایک عمل ہے جو بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو کیا کیا میسر ہے یا میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک شخصیت وہ جو بنا ہوا ہے. رضا اسلم سے ایک انٹرویو میں پوچھا کسی نے کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے، مذہب ہے، تو اس نے کہا یہ مذہب ہے باقی مذاہب کی طرح، یہ تو عمل کرنے والا اگر پرامن ہے تو وہ اس میں سے امن کی چیزیں نکالے گا، اور اگر وہ خود ایک وائلنٹ نیچر کا ہے تو اس میں وائلنٹ تشریحات نکال لے گا پرامن چیزوں میں سے بھی. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کا جو انڈیویجول ہے، یہ جو آس پاس جس کو آپ ایک ایوریج پاکستانی کہتے ہیں، سیالکوٹ کے واقعے میں آپ جب ویڈیو کو زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ایوریج ایج نظر آتی ہے آپ کو؟
25 سے 30 ان کی آپ ہیئر کٹس دیکھیں, اربن لک نظر آتی ہے. اور جس طرح کے موبائل فونز, آپ اس کو مطلب ڈائسیکٹ کریں پورے واقعے کو. آپ نے کہا اپنا ٹائم آئے گا, اس پہ لکھا ہوا, یعنی یہ نہیں جس بندے نے وہ اپنی خواہش سے ایک ایسا وہ لیا نا وال پیپر جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کراچی میں ایک بچہ جس کو باندھ کے مار دیا گیا تھا وہ چوری کے, اس میں اس کی شرٹ پہ بھی اپنا ٹائم آئے گا لکھا ہوا تھا بائی دا وے. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ واقعات, جیسے خورشید صاحب نے کہا کہ آپ اس کی ایک انڈیویجول حیثیت تو ہے, لیکن یہ کنٹینیویشن ہے آف لارجر فرسٹریشن دیٹ ایگزسٹ ان دا سوسائٹی. سو اس کی مذہبی تعبیرات سے بھی اس کا تعلق ہے, آپ کے یہاں ہونے والی سیاست سے اس کا تعلق ہے. جو نیچر, اب یہ وہ ایسی چیزیں جن پر بات کرتے ہو ہمارے پر جلتے ہیں کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے شروع سے جس طرح ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنا کے رکھا, آپ نے جو کنٹینیوشن آف کولونیلزم ہے ان ٹرمز آف ہاؤ ڈو یو ہینڈل دا میسز, اس طرح سے رکھا. جب آپ یہ بات کریں گے کہ ایونچولی کہاں سے وہ سارے ریسورسز چاہیے جو اس قسم کی چیزوں کو تھوڑا انڈو نہیں تو کم از کم بہتر کر سکیں. مثلا آپ نے ضیاء رجیم کی بات کی, کولڈ وار کے بعد جب ضیاء رجیم نے بھی اس کو وہ کیا, پھر ہم نے سعودی اس کو خوش کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی بھی یہاں پہ بھی انٹروڈیوس کرائی. اس 11-12 سال کے عرصے کو آج تک پولیٹیکل پارٹیز بلیم کرتی ہیں, یہ فیشن بھی بن چکا ہے. آپ نے اس کو انڈو کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ کی جو اوور آل کیلسنس ہے, آج پی ایم صاحب نے وہ جو دوسرے اسسٹنٹ مینیجر ارشد غالباً ان کا نام ہے, ان کو آنر کرنے کے لیے آج ایک سیریمنی بھی رکھی ہے, عدنان ملک صاحب کو. تو وہ ان کو آپ آنر کرنے کے لیے سیریمنی رکھتے ہیں, لیکن آپ کے ڈیفنس منسٹر کی آپ کل کی پریس کانفرنس سنیں, وہ کہتے ہیں کہ کیلسنس اس کے اندر, یہ جو بے اتنائی ہے کہ دیکھیں جی نوجوان جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ تو وہاں ہو جاتا ہے نا. آپ کے فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کی کہ ایسا واقعہ ہوتا ہے 48 گھنٹے میں, پھر ہم بھول جاتے ہیں, پھر اور چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن آپ سے یہ سوال کرے کہ سی ٹی ایل نعرے جو لگ رہے تھے, اسی ٹی ایل پی کے نعرے لگ رہے تھے نا, جس کو آپ نے بلا مشروط فورس کیڈل سے نکال دیا, پولیس کے ورکرز کو پولیس ان کو قتل کرنے پر آپ نے ان کو رہائی دے دی. کون سے مقدمات چل رہے ہیں ہمیں بھی پتہ چلے. آپ کہتے ہیں, آپ کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ جناب یہ پولیٹیکل ریالٹی ہیں. یار آپ آج طالبان کو پولیٹیکل پارٹی بنا دیں, اس سے زیادہ ووٹ لے لیں گے وہ. میں ڈسٹرکٹ بھی بتا سکتا ہوں کہاں سے ان کو کتنے ووٹ ملیں گے, کتنی نسبت میں ووٹ ملیں گے. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریاست کی مشینری کو, ریاست کے فیس کو, گورنمنٹ کو, ان لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کتنے آپ کو اور واقعات چاہیے. یہ اس قسم کی چیزیں, آپ ایک وزیر نے کل یہ بات کی, دیکھیں جی ٹریفک حادثے میں روزانہ 8-10 لوگ مر جاتے ہیں, تو یہ بات بنتی. اب ہاؤ ڈو یو کمپیئر بوتھ آف دا انسیڈنٹس. سو یہ اتنا گھٹ مٹ ہے کہ آپ کے جو دانشور طبقہ ہے, آپ کے اکیڈیمیا ہے, آپ کے ریلیجس کمیونٹی ہے. آپ بات ابھی تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے کہ ہمارے جو ریلیجس کمیونٹی ہے اس نے اس کو جو ہے وہ ڈینائی کیا ہے, یا اس کا ریبٹل دیا ہے, یا اس کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے. مطلب مجھے تو کنڈمنیشن نظر نہیں آتی. میں نام لے کے کہتا ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب کا پروگرام 12 منٹ کا تقریباً وہ کلپ ہے جو انہوں نے سلیم صافی صاحب کے ساتھ کیا. پہلے 30 سیکنڈز کے بعد وہ سارے آئیں بائیں شائیں ان کی یہی رہی کہ یہ سٹیج بھی ہو سکتا ہے, ویسٹ نے کیا ہوگا تاکہ توہین رسالت کا قانون ختم کروایا جا سکے, یہ اس لیے ہوا ہوگا, یہ اس لیے آئیں بائیں چنائیں. اگرچہ جتنے بھی ہیں, جتنی بھی آج کچھ لوگوں کی, خورشید صاحب نے بتایا کہ کچھ انکنڈیشنل بھی وہ آگے, لیکن یہ انکنڈیشنل کیسے آتی ہے؟ یہ ویسے ہی آتی ہے جب 1800 مل کے سائن کر دیتے ہیں پیغام پاکستان پہ. ٹیکنگ فرام ویئر علی ہے سر, آئی تھنک کہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہمارا یہ بھی ہوتا ہے, وہ آپ نے بھی سر بالکل اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا, کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان انسیڈنٹس کو ہم سیپریٹلی دیکھتے ہیں اور پھر ہم ہمیشہ وکٹمس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک جو لینس ہمارے اسٹیٹ کے پاس ہمیشہ مسنگ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وکٹم تو ہے جس کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا, وہ تو خدا نہ خواستہ ہے سم ون ہو ہیز لاسٹ دیئر لائفز, لیکن اب آپ کے پاس یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو آپ نے مینیج کرنا ہے, اور یہ لوگ بار بار یہی انسیڈنٹس کریں گے کیونکہ اسٹیٹ نے ایز علی رائٹلی سیڈ ہسٹوریکلی یہ ثابت کیا ہے, اور ایکچولی اپنے ایکشنز کے تھرو بھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ یہ ثابت کیا ہے کہ پہیا جام کر دو اسٹیٹ کا, زور زبردستی کرو, ڈنڈے لے کے سڑک پہ نکل آؤ تو ہی اپنی بات مانی جائے گی. تو ہاؤ ڈو وی separate it from this fact کہ ہماری میجورٹی پاپولیشن یوتھ ہے اور اس کے پاس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو پاور کو اب ریلیجن سے سیپریٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں اس میں ایڈ کروں کہ یہ ہم نے دیکھا, اگر ہم اے پی ایس اٹیک کی ایگزامپل لے لیں پشاور میں, تو اس سے پہلے بھی بڑی کنفیوژن تھی پالیسی لیول پہ ایلیٹس کے اندر, لیکن اے پی ایس اٹیکس اور اس کے اراؤنڈ اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے, جی ایچ کیو میں اٹیک ہوا, یہاں مساجد پہ, تو ایک جو ایلیٹ انٹرسٹ ہے وہ بھی ایک طرح سے
تھریٹن ہوا. اور یہ ہم اس وقت اپنی میٹنگز میں بات کرتے تھے کہ اگر آپ کا بچہ ایل جی ایس میں بھی جا رہا ہے, ایچ ای سن میں بھی جا رہا ہے, یا ایلیٹس کے بچے کہاں جاتے ہیں, تو وہاں پہ اگر آپ نے واک تھرو گیٹس لگائے ہوئے ہیں, آپ کی دیواروں پہ بارڈ وائرز لگی ہوئی ہیں اور چھتوں پہ سنائپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کس ماحول میں آپ وہ بچہ, تو وہ تو جیل کو ریزمبل کر رہا ہے, اسکول کو تو نہیں کر رہا. تو ایک ایلیٹ انٹرسٹ تھریٹن ہوا اور پھر کچھ نہ کچھ اس پہ موومنٹ ہوئی, کم ہوئی, زیادہ بہتر ہو سکتی تھی, وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن کچھ فرق پڑا. کیا یہ انسیڈنٹ ایک ایسا ٹریگر بن سکتا ہے کہ جہاں پہ ایلیٹس اپنے آپ کو بھی اتنا ہی تھریٹن فیل کریں؟ ایک جمشید اس کا واقعہ ہوا تھا, جنید جمشید صاحب کا, جو ان پہ بھی یہ الزامات لگ گئے تھے اور بڑی مشکل سے ایئرپورٹ پہ, اور انہوں نے پھر بڑی معافی تلافی کر کے, اور مولانا طارق جمیل نے بھی بیچ میں آ کے کسی طرح وہ ان کی جان بچائی. تو کب یہ موقع آئے گا کہ ایلیٹ جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ یہ جو سپیس, جس طرح کومل نے کہا, جو سپیس دی جاتی رہی ہے اس طرح کے آئیڈیالوجیز کو ڈیولپ ہونے میں اور اس طرح کے واقعات کو منظم ہونے میں, یہ ہم نے ڈینائی کرنی ہے, کنسٹرینٹ, کیا وہ موقع آ چکا ہے یا ابھی بھی نہیں؟ کیا اب یہ ڈینائی ہو سکتی ہے کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ہم نے ایکچولی کتنی دے دی ہے؟ انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ ویری آپٹیمسٹک. اور وہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے نا, آپ کی گفتگو سے جڑا ہوا ہے کہ پاور اور ریلیجن کا جو ریلیشن شپ ہم نے ڈیولپ کر دیا. علی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کا جو سیکورٹی پیراڈائم ہے پہلے دن سے, اس میں ریلیجن ایک بہت اس کا بنیادی حصہ, بنیادی نہیں بلکہ مرکزی حصہ ہے. آپ نے یہ تصور دیا کہ پاکستان کو کوئی چیز متحد رکھ سکتی ہے, دو چیزیں متحد رکھ سکتی ہیں, ایک مذہب اور ایک فوج. یہ آپ کا ایک پورا پیراڈائم ہے, یا مذہبی فوج. ہاں, اور وہ مل جاتی ہیں, وہ مل گئیں جیسے ضیاء الحق صاحب کے دور میں. تو 48 سے لے کے کشمیر کی جو موومنٹ ہے اس کو آپ جوڑیں آ کے افغانستان کے ساتھ اور باقی, تو آپ کو لگے گا کہ دونوں آپ نے ایک ساتھ ساتھ اس کو چلایا. یہ تجربات نے ثابت کیا کہ آپ کا تصور درست نہیں ہے, اس لیے کہ مسلم بنگال جہاں سے تحریک پاکستان اٹھی تھی ساری کی ساری, وہ مذہب کے نام پر آپ کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ انٹیگریشن کی بنیاد نہیں بن سکا. ایسا سوچنا چاہیے تھا نا کہ ایسا کیوں ہوا, ہم نے نہیں سوچا. ہم نے پھر دوسرا جو ہمارا یہی تھیسس تھا کہ فوج بنیاد بن سکتی ہے, وہ بھی مشرقی پاکستان کے واقعے سے پتہ چلا کہ نہیں بن سکتی. اب آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ نیشنل انٹیگریشن کے لیے, لوگوں کو ساتھ رکھنے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے. وہ صحیح طریقہ ایک تھا قومی سطح کی جماعتیں. قومی سطح کی جماعتیں ہیں جو ملک کو متحد رکھ سکتی ہیں. آپ دیکھیں کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا بڑی سبب جو ہے وہ 1970 کے الیکشن کے رزلٹس ہیں. جب ایک جماعت وہاں آ گئی اکثریت میں اور ایک ادھر آ گئی, تو پھر ممکن نہیں رہا کہ آپ اکٹھا رکھ سکیں. اگر کوئی ایک جماعت ایسی ہوتی جس کی ریپرزنٹیشن مشرقی پاکستان میں بھی ہوتی, مغربی پاکستان میں بھی ہوتی, تو پھر بھی پاکستان بچ جانا تھا. نہیں ہوا. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں آ کے کیا ہوا. ضیاء الحق صاحب نے قومی جماعتوں کو کمزور کیا, اور اس کا ظاہر لوگوں کو ریپلیسمنٹ تو چاہیے, خلا تو نہیں رہتا. خلاق آپ نے کیا, کراچی میں ایم کیو ایم کو کھڑا کرنے کی کوشش کی, کہیں مذہبی جماعتوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کی. اب کیا ہوا, اب وہ انٹیگریشن کی جو پار ہے وہ کمزور ہوتی چلی گئی. اچھا, پیپلز پارٹی پہ ساتھ اب بہت اختلاف ہوگا, ان کے گورننس پہ بے شمار اعتراضات ہوں گے, لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ سندھ کو اگر مرکز کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے رکھا ہوا. اور جس دن پیپلز پارٹی باقی صوبوں سے فارغ ہو گئی, اس دن آپ تصور کریں کہ کیا منظر ہوگا پاکستان کا. عوامی لیگ جو تھی, عوامی لیگ پہلے پورے پاکستان میں تھی, کہ پاکستان کے اندر آپ کو بتائیے ولی خان وغیرہ جو اس وقت پرانی تھی, اس میں وہ بھی تھے, نواز رسول اللہ خان بھی تھے, یہ سارے مشرقی پاکستان کے لوگ, مغربی پاکستان کے لوگ تھے. لیکن جب وہ آپ نے ان کو سمیٹنا شروع کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاور جو اکٹھا رکھ سکتی تھی وہ آپ کے پاس نہیں رہی. تو آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیا. جب نہیں آپ ڈیولپ ہونے دیتے, اور آپ نے جواباً یہ اس طرح کے گروہ پیدا کیے, علاقائی اور اس طرح کے مذہبی گروہ پیدا کیے کہ ان کو ریپلیس کریں, اور پھر آپ نے ان کو مذہب کا وہ تھما دیا جھنڈا کہ اس کو لے کے چلیں آپ, یہ انٹیگریشن کرے گا. اس کا انجام آپ نے دیکھ لیا کہ یہ نہیں ہو پایا. اور پھر جیسے علی نے نشاندہی کی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگا کہ یہ اس کی بنیاد پہ ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں, تو اس نے بھی اپنا پورا رول ادا کیا اور آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. کوئی ری تھنکنگ پروسیس میں نہیں دیکھتا آج تک.
آپ دیکھ لیں کہ مثلا تحریک لبان کے ساتھ معاملہ ہوا، پولیٹیکل پارٹیز نے جب بھی کوئی انیشیٹو لینے کی کوشش کی بدقسمتی سے اس کو اسٹیٹ کی سپورٹ میں میسر نہیں آئی. ابھی بھی آپ دیکھیں فواز چودھری صاحب نے ایک سٹانس لیا، شروع میں ایک بات کہنے کی کوشش کی، ہمیں لگا کہ یہ شاید کوئی اسٹیٹ کی ریپرزنٹیشن ہے، حکومت کی ریپرزنٹیشن، وہ اس بات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن آپ کے سارے سامنے ہے کہ ایک پروسیس وزیر اعظم ہاؤس میں چل رہا تھا سارا، وہ اپنی جگہ رہ گیا اور ایک اور پروسیس شروع ہوا اور اس نے ایک نتیجہ خیزی تک پہنچا کے معاملے کو ختم کر دیا. پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح سے آپ آپریٹ نہیں کرنے دیں گے تو وہ جو ماسز کا سینٹیمنٹ ہے وہ پالیسی میں کنورٹ نہیں ہوگا، ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا. ابھی بھی جیسے ہم نے ڈیل کیا، جیسے میں نے کہا تحریک لباس کو ڈیل کیا، حالانکہ اس کے پس منظر میں ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تک پایا جاتا تھا کہ جو بڑی بنیاد بن سکتا تھا آپ کو، لیکن آپ نے اس کو بھی کس طرح کی جو سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو مجھے پریشانی یہ ہے سب سے زیادہ، کہتے ہیں کہ وہ مسئلے کا ہونا اتنی پریشانی نہیں ہوتی، مسئلے کا حل نہ کرنا ہونا اس کی بڑی پریشانی ہوتی. بلکہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں، پھر علی کی طرف چلتے ہیں کہ ایک حل جو بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ نے اختیار کیا ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا وین یو ہیو اے ہیمر ایوری پرابلم لکس لائک اے نیل. تو جو کوارژن ہے کہ ایز ایف ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ کوارژن سے ہی پاسبل ہے، کہ آپ کوارژن بڑھاتے جائیں، آپ سارا جو ملٹری آپریشن سے لے کے اور جو پولیس کی جو جس طریقے سے وہ آپریٹ کرتی ہے، تو ہماری اسٹیٹ نے جو ایک آئیڈیاز کی جو وار ہے یا اس پہ طرف تو توجہ دی نہیں. پھر وہی جو لوگوں کی محرومیاں ہیں یا جو لوگوں کی ساری حقیقی مسائل ہیں، اگر آپ کنسنٹ جنریٹ نہیں کر سکتے تو دیکھنا چائنا میں بھی ایک خاص طرح کا پولیٹیکل سسٹم چل رہا ہے، کیونکہ وہ 10-11% پہ اکنامک گروتھ ہو رہی ہے، لوگوں کے معیار زندگی بلند ہو رہا ہے، ان کو 100 مواقع اپنی زندگی میں ملتے ہیں. بنگلہ دیش کی مثال یا بنگلہ دیش وہ بھی کوئی آئیڈیل گورنمنٹ تھوڑی ہے اور ڈیموکریٹکلی، بالکل، لیکن وہ چونکہ بنیادی ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے، اس لیے ایک انریسٹ اس طرح کا ڈیولپ نہیں ہوتا. وہاں تو ینگ لوگ کس طرح پھر ریئیکٹ کرتے ہیں اس طرح کے اسٹیٹ سٹرکچر میں کہ جہاں پہ نہ ان کو سپیس ملے، نہ ان کو، بلکہ ہمیشہ وہ ایک ڈنڈے کے زور پہ ہی، اور بلکہ یہ بات بلکہ ایک طرح سے معروف عام تھی کہ جی ڈنڈے کی قوم ہے، یہ ہم سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں. اور اس طرح کے اکثر سنتے ہیں اس قوم کو خمینی چاہیے، جی اکثر آپ سنتے ہیں. ہاں، اور سیویئر کمپلیکس، پھر آپ کے ہیرو سارے وہی ہیں جس نے جتنی زیادہ تلوار چلائی ہے، جس نے جتنا زیادہ ڈنڈا چلایا. مسایہ سنڈروم بھی. اور اصل میں نا دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو بہت سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اس پر ایک ایمرجنسی کی کیفیت نافذ ہونی چاہیے. یعنی ہم اتنے کیجول ہیں اس ساری کیفیت کو لے کے کہ گویا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا رہتا ہے، کوئی اور چیز ہے، آج کل کچھ ہو رہا ہے. اور میں حیران ہوں یہ سمجھنے، مطلب میں قاصر ہوں یہ سمجھنے سے کہ کیسے وہ لوگ جو سوچتے ہیں یا جو سمجھتے ہیں ان کو یہ فکر ایمرجنسی بیسس پہ لاحق کیوں نہیں ہے. یہ مطلب یہ وہ آپ کہہ لیں کہ لوکل پینڈیمک ہے جو بہت زیادہ رفتار سے بڑھ رہا ہے، اور یہ بڑھے گا. سروائیول کا ایشو ہے، سروائیول کا ایشو ہے. سر آپ نے بات کی کہ لیڈ کے انٹرسٹ کو، اور لیڈ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو ایک نیا بیانیہ چاہیے، ان کو ایک اپروچ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایک تو یہ نا کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی اپروچ تھوڑا سا وہ جو گورنمنٹ کے یا پولیٹیشنز کے کرنے والے کام ہیں انہیں کرنے دیں، لیکن کوئی ان کو یہ بتائے اگر نہیں کرنے دینا تو ایسے تمہارا کام بھی چل نہیں سکتا. یعنی اس وقت جس طریقے سے تم چلانا چاہ رہے ہو، ہم چلو تمہیں نہیں کہتے کہ تم ان کو دے دو، لیکن دیٹس ناٹ ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو ورک. ہم کہتے ہیں کہ اب سوسائٹی کے یہ جو چھوٹے چھوٹے اب مسائل ہیں نا، وہ جب آپ کی گاڑی کوئی پرانی ہو نا سر، جیسے کچے روڈ پہ آپ جا رہے ہیں تو سارے ہم کہتے ہیں پرزے کھڑک رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی کچی روڈ آتی ہے آپ کے سارے پرزے کھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں آپ نے لوپ ہولز چھوڑے ہوئے ہیں وہ سامنے اور سب سے بڑا لوپ ہول اس مذہبی فکر کو کوئی بھی ایکسپلائٹ کر سکتا ہے. پھر اس کے اندر آپ جس طرح سے آپ ابھی تک ڈرے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا سر ہمت کی ضرورت ہے. تھوڑا سا جب آپ اداروں کے متعلق بھی بات کرتے ہیں تو ہم کوئی ایسا تھرڈ پارٹی بات نہیں کر رہے، یہ ہمارے مطلب قومی ادارے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہ کون سا وہ ایسا راز ہے جو ہم افشا کریں قومی؟ مطلب بچہ جانتا ہے، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، کہاں چلے جائیں آپ، ہر بندہ اس پر بات کر رہا ہے. اب یہ وقت ہے کہ آپ اس پر باقاعدہ ایک سوچیں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. آپ کب تک، اگلی جو جنریشن آتی ہے، اس جنریشن کے ساتھ ہوا یہ، آپ نے 2 دفعہ پوچھا، پچھلے 15-20 سال انہوں نے وائلنس کو اتنا عام دیکھا ہے. یہ 4-5 سال نکال دیں، وہ تو گرو ہی، ایک جنریشن سر 25 سال کی ہوتی، تو 25 سال لیٹس اسیوم جو بندہ پیدا ہوا ہے 1990 میں،
اس نے 10 سال کی عمر سے یعنی 25 سال کی عمر تک دیکھا کیا ہے سوائے وائلنس کے؟ اس نے پولیٹیکل سٹیبلٹی، اس نے ڈیموکریسی کو کیا دیکھا ہے؟ اس نے پولیٹیکل جنگوئزم، جو پولیٹیکل جنگوئزم ہے، ہائے ہوئے تو فلاں کی جو سیاست ہے، انہوں نے تو یہی دیکھا ہے. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ نوجوان کیا کرے؟ کس طرح کا ایک پروڈکٹ نکلے؟ جو ان پٹ دے رہے ہیں وہ آؤٹ پٹ نکلے گا. تو اس میں ایمرجنسی بیسس پہ آپ کو یہ دیکھنا ہے. سر اگر میں ایک جسارت کروں یہاں پہ سوال کی، تو وہ یہ ہوگا کہ اگر لیٹس اسیوم کہ پولیٹیکل پارٹیز کنسنسس کر لیتی ہیں کہ جی ہم نے اب سے اس بیسس کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی، اب آپ کے پاس ایک ووٹ بینک ہے جس کو موبلائز کرنے کے لیے آپ کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے، تو واٹس دی آلٹرنیٹیو یو وڈ سجیسٹ کہ اب آپ نے اس ووٹ بینک کو موبلائز بھی کرنا ہے کیونکہ آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں اور آپ نے پاور میں بھی ہیں، تو اب وہ اس کو موبلائز کرنے کے لیے آلٹرنیٹیو کیا استعمال کریں گے؟ ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. یہ جو مذہبی جذبات ہیں نا، یہ تاریخ تو یہی ہے کہ ٹرانسلیٹ اس طرح سے نہیں ہو پائے کسی پولیٹیکل پروسیس میں، یہ کسی ووٹ بینک میں یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائے. اگر ایسا ہوتا تو ساری مذہبی جماعتیں اس وقت قومی جماعتیں ہوتی. یہ نہیں ہو پایا. یہ بات اس لیے قابل غور ہے کہ ایک عام آدمی بہرحال سمجھتا ہے کہ اس کے جو مسئلے درپیش ہیں، جس کے لیے وہ سیاستدانوں کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ مذہب نہیں ہے، کچھ اور ہیں. ابھی ہم ذکر کریں، یہ بے روزگاری، یہ میری گلیاں ٹھیک نہیں ہیں، یا مجھے بجلی نہیں ملتی، اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے لیے مجھے انہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو جس روز آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے مذہب کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا، آپ دیکھیں گے کہ ان کا یہ جو ووٹ بینک اس وقت دکھائی بھی دیتا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا. میرے خیال میں سر یہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب جو پانی ہے نا وہ سر سے گزر چکا ہے. اب یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، کسی ادارے کا معاملہ نہیں ہے. یہ تو اب اسٹیٹ آف پاکستان اور سوسائٹی جو ہے پاکستانی اس کو ایروڈ کر رہا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور ڈومیسٹیکلی بھی. دیکھیے ڈومیسٹیکلی بھی آپ دیکھ لیں، یہ جب ابھی ٹی ایل پی کا جب سارا ریلا آ رہا تھا تو ویپنز یوز ہوئے ہیں وہاں پہ، وہ وائلنس انفلکٹ کیا گیا پولیس والوں کے ساتھ، جس طرح کا سلوک کیا گیا ہے. تو آپ ڈومیسٹیکلی بھی دیکھیں کہ یہ کس طرح کے بیج جو ہیں وہ بوئے جا رہے ہیں، اور چیلنج ہو رہی ہے اسٹیٹ. آپ تو درخت بن چکے ہیں. اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ دیکھیں، ای یو سے لے کے جہاں پہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پاکستان کا خطرے میں ہے، جہاں فرانس جو ہے اب وہ صدر بننے والا ہے ای یو کا، اور اس کے ساتھ ایک معاملہ کرنا پڑے گا، اس سے لے کے اور ابھی سری لنکا جیسا ملک، ایک کچھ 2-4 گنے چنے ملک تھے جہاں پاکستانیوں کو ایک بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تو یہ جو ہماری انحطاط ہوا ہے ہماری اسٹیٹ اور سوسائٹی کا، جس پہ پروگریسو تھاٹ کی تو کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی، اور سارا جو ہے نا آپ کا آئیڈیالوجیکل اسپیکٹرم وہ رائٹ سے شروع ہو کے پھر ایکسٹریم رائٹ تک چلا جاتا ہے، اور لیفٹ آف دی سینٹر کچھ رہا، کچھ چھوڑا نہیں گیا باقی. تو اس طرح کی سوسائٹی پھر آپس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ول فال آن اٹ سیلف. اس کے علاوہ تو کوئی اس کا مستقبل پھر آپ دیکھ نہیں سکتے کہ اس طرح کے دھڑے جتھے جب ایک دوسرے کے خلاف متحارب ہو جائیں گے تو اس سے تو کوئی نہیں بچ سکے، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بچ سکے گی، نہ کوئی ادارہ بچ سکے. آئی تھنک کہ یہ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ ہم سب کی رائے جو ہے وہ کچھ اسی تناسب میں ہے کہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ پالیٹکس کو ریلیجن سے سپریٹ کیا جا سکے، یہ پارٹیز کے درمیان میں یہ اتحاد پیدا کیا جا سکے کہ اب پالیٹکس آن دا بیسس آف ریلیجن نہیں ہوگی، بلکہ پالیٹکس آن دا بیسس آف ڈیولپڈ پولیٹیکل مینیفیسٹوز ہوگی، جس کے اندر جو ایکچوئل عوام کے مسائل ہیں ان کا حل تلاش کیا جائے گا. بیکاز جب تک آپ اپنے یوتھ پلچ کو انگیج نہیں کریں گے اور جب تک آپ ان کے معاشی حالات ایکچولی بہتر نہیں کریں گے، تب تک اگین اینڈ اگین آپ کو اسی طرح کے واقعات جو نظر آتے رہیں گے. اینڈ آئی تھنک دوسرا اٹس سیف ٹو سے، اس میں سوری ایک جملہ میں ایڈ کر دوں. Please, جب ہم کہتے ہیں کہ پالیٹکس کو ریلیجن سے الگ کرنا چاہیے تو ہمارا مطلب ہوتا ہے کہ ریلیجن کی بنیاد پہ لوگوں کو ایکسپلائٹ نہ کریں آپ. بالکل یہ مطلب ہوتا ہے. بالکل. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ریلیجن کوئی اچھی بات آپ کو سکھاتا ہے پالیٹکس میں تو اس سے آپ فائدہ نہ اٹھائیں، یہ مطلب نہیں ہوتا. جب بالکل ایبسلیوٹلی اگریڈ، ریلیجن کو ایکسپلائٹ نہیں کرنا پالیٹکس میں. اینڈ آئی تھنک کہ آپ نے جو بالکل کہا کہ اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. قانون ایگزسٹ کرتا ہے، اٹ ول ٹیک اٹس اون پاتھ. پیپل شوڈ ہیو فیتھ ان دیٹ سسٹم، اینڈ پھر ہمیں وہ سسٹمز بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے سو دیٹ پیپل ہیو فیتھ ان دا جسٹس سسٹم. بٹ آئی تھنک وی کین سیفلی سے کہ یہ دو ہمارے آج کے کنکلوژنز ہیں. Thank you so much, sir, for taking out the time and joining us. Thank you so much, Ali, for giving having us. voice to the majority of the youth in this country. But thank you so much.